تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے ہمیں ایک نطفے سے پیدا کیا، زمین میں سے ہزاروں قسم کے غلے نکالے، آسمانوں سے پانی برسا کے دکھایا، سورج کی روشنی سے ہمیں نفع پہنچایا، وہ مالک کہتا ہے کہ آخرت حقیقت ہے، تمہیں اٹھا کر کھڑا کیا جائے گا حساب و کتاب کے لیے، اس بات کو اپنے یقین میں لانا ہے۔ جیسے ایک ڈاکٹر کی بات پر انسان یقین لا کر اپنی زندگی میں پرہیز کرتا ہے، اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات کو مان کر، اس کے کلام میں جو لکھا ہوا ہے اسے مان کر، تو جو باتیں پیغمبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی، ان باتوں کا یقین کرتے ہوئے ہمیں اس زندگی میں پرہیز کرنا ہے۔ جیسے ایک بیماری کا نام سن کر ہم پرہیز کرتے ہیں، ویسے آخرت کو یقین میں لا کر ہمیں پرہیز کرنا ہے۔ بری باتوں سے پرہیز، حرام کھانے سے، حرام کمانے سے، کسی کا دل دکھانے سے، جھوٹ، دھوکہ، فریب، ان چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا ہے۔ یقین کے بغیر عمل کی کوئی حقیقت نہیں۔ گمان اور ایمان ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ ہم اس دنیا سے جائیں گے، یہ تو یقین ہے، دوبارہ اٹھا کر کھڑا کیا جائے گا حساب و کتاب کے لیے۔ اس بات کا یقین نہ ہونے کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اپنی زندگی میں اللہ کو ناراض کر بیٹھتا ہے، یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر نکل جاتا ہے۔ یقین کا ہونا ضروری ہے۔ تو یقین کہاں سے آئے گا؟ یہ کائنات کو، ماحول کو دیکھنے سے آئے گا، اور دعاؤں کو کرتے ہوئے کہ اللہ ہمیں وہ یقین عطا فرما جو مستقیم ہو، یعنی قائم استقامت کے ساتھ، نہیں آج یقین کیا کل نہیں کیا، ایسا نہیں، موت تک قائم ایمان والے بن کے ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے ہونے کا یقین عطا فرمائے اور اس سے ہونے کا یقین عطا فرمائے۔